شہدائے ملت جعفریہ حاضرین کی مجلس، بانیان معاونین کے مرحومین کے لیے اور وہ مومنین جو اس سال ہمارے درمیان نہیں، کافی مومنین جن کا انتقال آج اور کل کے دن میں ہوا، سب کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما هو أهله، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ جمعہ کا دن تھا اور یہ دن منسوب ہے امام زمانہ سے، سب مل کے مولا کے ظہور کی دعا پڑھیں۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس دن میں جتنی بھی ہماری عبادتیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اور جس مقصد زندگی اور حیات کی وجہ سے ان مجالس میں تشریف لاتے ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں عطا فرما دے۔ مقامات زیارت عاشورہ کے
عنوان سے اس کا یہ سیکنڈ پارٹ ہے، تیسری مجلس آپ کی خدمت میں ہے کہ یہ زیارت بہت بڑی زیارت ہے، اور اس میں جو دعائیں اہل بیت نے ہمیں سکھائی ہیں وہ شاید کسی اور دعا میں موجود نہیں ہیں۔ 18 سے 17 مقامات ہیں زیارت عاشورہ کے۔ خلاصتاً جو لوگ نہیں تھے پچھلی مجالس میں مقدمتاً عرض کر رہا ہوں کہ وہ مقامات اگر ایک بھی مقام انسان کو مل جائے اس کی زندگی جنتی زندگی بن جائے، کہ مثلاً حیات محمد و آل محمد خدا سے مانگ رہے ہو، ممات محمد و آل محمد خدا سے مانگ رہے ہو کہ اے خدا ایسی زندگی دے، ایسا لائف اسٹائل مجھے عطا کر جیسا محمد اور آل محمد کا تھا، اے خدا مجھے موت بھی وہ عطا کر جو محمد و آل محمد کو تم نے عطا کی، یعنی مقام شہادت کی دعا بندہ مانگتا ہے۔ اے خدا ان یبلغنی المقام المحمود، مجھے مقام محمود تک پہنچا، ایک اتنا بڑا مقام کہ خدا تیری تعریف کرے۔ ایک مرتبہ بندہ اللہ کی ستائش اور تعریف کرتا ہے، لیکن مجھے اس مقام تک پہنچا دے کہ خدا میں لائق تعریف بنوں اور تو میری تعریف کرے۔ علماء فرماتی یہ مقام شفاعت ہے۔ ورزقنی البراءۃ، پھر خدا سے مانگتے کیا ہو؟ مقام براءت کو اللہ سے مانگتے ہو، جو بہت بڑا مقام ہے۔ ایک براءت رسمی براءت ہے جو صدیوں سے لوگ کرتے ہوئے آتے ہیں، لیکن ایک براءت جس کا تصور اہل بیت نے تمہیں دیا کہ 100 مرتبہ کہا کہ ہمارے دشمنوں پر لعن بھیجو۔ لعن گالی کو نہیں کہتے، لعنت جب جس پر آتی ہے، اللہ نے تقریباً قرآن میں غالباً 41 ٹائم لعنت دی ہے۔ لعنت یعنی خدا اس بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ جس پر لعنت آتی ہے وہ رحمت خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ گالی، سب و شتم یہ سیرہ اہل بیت نہیں ہے۔ اہل بیت کا سیرہ یہ ہے کہ تم دیکھو، صرف یہ نہیں کہ لعنت بھیجو، یہ دیکھو جس پر لعنت بھیج رہا ہے وہ بندہ قابل لعنت کیوں بنا۔ تجھے اس چیز کو سوچنا ہے کہ اگر یزید پہ لعنت آ رہی ہے، 100 مرتبہ معصوم ان لوگوں کے نام لے کے لعنت بھیج رہے ہیں، اس بندے پر لعنت کیوں آئی؟ یزید نے ایسا کیا کیا کہ وہ لعنتی بنا؟ شمر نے ایسا کیا کیا کہ وہ لعنتی بنا؟ پھر کچھ فیملیز پہ اہل بیت نے لعنت بھیجی، کچھ ادوار پہ مولا نے لعنت بھیجی۔ ادوار مطلب ان ادوار کو پڑھو، وہ ادوار جن میں لوگ علی کے مقابلے میں آئے، حسن کے مقابلے میں آئے، حسین کے مقابلے میں آئے، انہوں نے ظلمتیں لا کر کھڑی کر دی، اہل بیت کو پیغام ہدایت دینے نہیں دیا۔ اور صرف یہ نہیں کہ وہ آئے، فرمایا شایعت، ایسے لوگ جنہوں نے مشایعت کی، یعنی ظلم میں مشارکت کی۔ مولا علی اگر کسی ظالم سے لڑنا چاہتے تھے، علی کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور ظالموں کا ساتھ دیا۔ بایعت، مشارکت بھی کی، اس کے ساتھ بیعت بھی کی۔ اسرجت، کتنے ظریف نکات ہیں زیارت عاشورہ میں کہ خدا اس پر بھی لعنت کر جس نے بیعت کی اس ظالم کی جو اہل بیت کے مقابلے میں آیا۔ اے خدا اس پر بھی لعنت کر جس نے اس لشکر میں مشارکت کی جو لشکر اہل بیت کے مقابلے میں آیا۔ اسرجت، اے خدا اس پر بھی لعنت کر جس نے اس گھوڑے پر زین چڑھائی۔ کتنی باریکیاں ہیں۔ اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کے گھوڑے پر زین چڑھا کے کہہ رہی ہے کہ جا کربلا میں حسین کے مقابلے میں لڑ، فراق عاشورہ فرماتے ہیں اس شخص پر بھی لعنت ہے کہ جس نے بیعت کی، جس نے مشارکت کی، جس نے گھوڑے پر زین چڑھائی۔ الجمت، جس نے اس گھوڑے کو لگام لگایا اس پر بھی لعنت ہے۔ تنقبت، جس نے نقاب لگایا اور حسین کے مقابلے میں آیا، نقاب منافقت لگایا کہ لوگوں کو پتا نہ چلے میں کس کے ساتھ ہوں، فرمایا ان سب پر لعنت ہے۔ کہ فرمایا جب یہ لشکر کوفے سے جا رہا تھا کربلا کی طرف، خواتین اس پہ غور کریں، سب سے بڑا کردار تھا عورتوں کا۔ کون سا کردار؟ جب ان کے وجود میں خوف پیدا ہوا اور یہی عورتیں آئیں اپنے شوہروں کے پاس کہ اگر تم حسین کی مدد کے لیے نہیں جاؤ گے تم لوگوں کو مارا جائے گا اور تمہیں اگر قتل کر دیا گیا۔ ایک طرف جناب حبیب ابن مظاہر کی بیوی ہے، ایک طرف کوفے کی اور عورتیں ہیں، شوہروں کو مجبور کیا کہ اگر تم ابن زیاد کی مدد نہیں کرو گے ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، اگر تم ابن زیاد کی مدد نہیں کرو گے ہمارے جان و مال کا کیا ہوگا۔ یہ عورتوں نے شوہروں کو مجبور کیا، اس قدر مجبور کیا کہ ابن زیاد کے پاس گئے اور حسین کے مقابلے میں چلے گئے۔ لیکن ایک طرف جناب حبیب ابن مظاہر کی بیوی ہے،
جب خط آتا ہے تو بیوی سے امتحان لیتے ہیں کہ حبیب کس کا خط ہے؟ کہ حسین ابن علی کا خط ہے۔ کہ خط میں کیا لکھا ہے؟ کہ حسین مدد کے لیے بلا رہے ہیں۔ کہ حبیب پھر تیرا فیصلہ کیا ہے؟ حبیب نے کہا سوچ رہا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں۔ تو اس وقت زوجہ کہتی ہے حبیب ایک کام کر، اپنی تلوار مجھے دے اور تو گھر کے اندر بیٹھ جا، میں حسین کے مقابلے میں جاتا ہوں۔ حبیب نے کہا اللہ کی بندی، کیا ہو سکتا ہے کہ حسین جو میرے بچپن کا دوست ہے مجھے بلائے نہ جاؤں؟ میں صرف تیرا امتحان لے رہا تھا۔ وہ زمانہ اتنا خطرناک زمانہ جس میں معارف کی بہت کمی تھی۔ وہاں فرماتے بھائی انسان یہ دیکھ کہیں ایسا تو نہیں کہ تو یزید پر، شمر پر لعنت تو بھیج رہا ہے لیکن وہ صفات تیرے وجود کے اندر بھی ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے شمر کو پہچانا نہیں؟ 17 مرتبہ یہی شمر پیدل حج پہ گیا ہے، جنگ صفین میں جانباز علی ہے۔ یعنی تصور کرو، اگر جانباز کا مطلب یہ ہے کہ جنگ صفین کا زخمی ہے، علی کے لشکر میں اس کو زخم لگے ہیں، اور یہ تصور کرو اگر دفاع علی ابن ابی طالب میں لڑتے لڑتے اگر شمر مر جاتا۔ آج تم لوگ شہید شمر کہتے ہیں، اگر اس لشکر میں شمر مر جاتا آج دنیا شہید کے نام سے یاد کرتی، لیکن یہی شمر ہے جب کربلا میں جاتا ہے، شمر کی نہ شکل بدلتی ہے نہ جسم بدلتا ہے۔ کیا شمر کی شکل بدل گئی؟ کیا اس کا حلیہ بدل گیا تھا؟ ایک چیز بدلی تھی، شمر کا کردار بدل گیا تھا۔ یہاں امام فکر پہ لعنت بھیج رہے ہیں کہ اے بندے خدا جو تو 100 مرتبہ لعنت تو بھیج رہا ہے، لیکن ذرا یہ سوچ کہیں تیرے وجود میں وہی صفات تو نہیں جو صفات شمری تھی۔ اس کی آسان ترین مثال یہ ہے کہ ایک بندہ یزید پر لعنت بھیجے لیکن شراب بھی پیے، یہ لعنت نہیں ہے، یہ اپنے اوپر لعنت بھیج رہا ہے۔ ایک لعنت، ایک رسمی شیعہ وہ ہے جو 1400 سال پہلے وہ لعنت بھیج رہا ہے، جو 1400 سال پہلے یزید مر گیا اس پہ لعنت بھیج رہا ہے۔ معصوم فرماتے وہ لعنت نہیں، براءت ایک سسٹم کا نام ہے۔ تجھے اتنی لعنت کو ریپیٹ کرنا، یہ ریپیٹیشن تیرے وجود میں یزید کے کردار کی نفرت کو پیدا کرے، یہ تکرار تیرے وجود میں اس ادوار کی نفرت پیدا کرے کہ جو جس کردار نے شمر کو حسین کے مقابلے میں لایا، اور بندہ اتنا قسی القلب ہو جائے کہ جو حج پہ جا رہا ہے کہ ابن سعد جب لشکر کو لے کر جا رہا ہے، یا خیل اللہ چلو اے لشکر خدا، قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے کہ چلو اے لشکر خدا، چلو کسی باغی کو مارنے چلو۔ فرمایا یہاں پر قرآن کی آیت معیار نہیں، حدیث معیار نہیں ہے، معیار یہ ہے کہ بندے کا کردار کیا ہے۔ اگر قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، نبی کی حدیث پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے اندر کردار وہی یزیدیت والا کردار ہے، کیا لوگوں کے گلے قرآن کی آیتیں پڑھ کے نہیں کاٹے گئے؟ کہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر کے اسلام کا نام بدنام نہیں کر دیا گیا؟ کیوں؟ فرمایا جنگ فکر ہے، جنگ کردار ہے کہ تجھے زیارت عاشورہ خالص کرنے آئی۔ جب تو زیارت عاشورہ پڑھتا ہے، حسین کی مجلس میں آتا ہے، حسین اپنے ظاہر کا ہاتھ لیتے آئے اور اس باطلاق اور وہ گندا تالاب جو دنیا کا ہے جس میں گندی صفات ہے، حسین تجھے وہاں سے نکال کر کربلا کے صاف میدان میں لے کر جاتا، جو نور کا میدان ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ یعنی زیارت عاشورہ کا پہلا جملہ جب پڑھتا، یہ لائنیں جیسے گزرتی جائیں، تیرا وجود صاف ہونا چاہیے، تیرے وجود میں کلیننگ ہونی چاہیے۔ کس چیز سے وجود صاف ہونا چاہیے؟ اب یہ ایک وائرس ہے جو تمہیں نظر بھی نہیں آتا، بار بار بندہ ہاتھوں کو اسپرے کر رہا ہے، ہاسپٹل سے اسپرے ہو رہے ہیں، گھروں کو صاف کیا جا رہا ہے، ڈیٹول سے دھویا جا رہا ہے۔ بھائی جو تجھے نظر بھی نہیں آ رہا، کتنا پریشان ہے تو؟ ہر دوسرے بندے کے چہرے پہ ماسک لگا ہوا ہے، ایسا دشمن جو نظر ہی نہیں آ رہا، پتہ نہیں ہوا میں ہے، ہاتھ میں ہے، دیوار پر ہے، زمین پر ہے، بندے کو پریشان رکھ دیا اس نے۔ جب ایک چھوٹا سا وائرس تیرے جسم کو اتنا نقصان دے سکتا ہے، اور جو سب سے بڑا وائرس ہے جو شمریت کا وائرس ہے، جو یزیدیت کا وائرس ہے، براءت یہی ہے۔ ابھی تم نے ماسک لگایا ہے، گویا تم اس سے براءت کر رہے ہو نا، اس سے دوری چاہ رہے ہو نا، نظر نہیں آ رہا لیکن اس سے بچنا چاہ رہے ہو، دوری چاہ رہے ہو۔ براءت یہی ہے کہ اگر میرے ہاتھوں پر ہے، میں ہاتھوں کو دھو کر اسے صفایا کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہی تو براءت زیارت عاشورہ امام حسین مومن کو سکھاتے ہیں کہ حسین کے عزادار تو ماتم بھی کر رہا ہے، مجلس میں بھی آ رہا ہے، اللہ اور نبی کا نام بھی لے رہا ہے، لیکن تیرے وجود میں وہی صفات ہیں جن پر تو لعنت بھیج رہا، وہی صفات تیرے اندر ہے۔ کہ میں نے کہا شمر حسود تھا، حاسد تھا۔ اگر یہی صفت حسد کسی انسان کے اندر ہو کہ اگر میں کسی کی اچھی گاڑی دیکھوں مجھ سے برداشت نہ ہو، میں کسی کا اچھا گھر دیکھوں مجھ سے برداشت نہ ہو، اور اس حسد میں آ کر اس کی گاڑی کو اسکریچ کر کے چلا جاؤں کہ اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں؟ فرمایا حسین نے ایک جنگ لڑی، اور اس جنگ میں حسین نے کائنات میں بہت بڑا کام کیا۔
حسین نے کائنات کی اچھائیوں کو جمع کیا اور اس کے مقابلے میں کائنات کی برائیاں تھیں. لشکر یزید مجموعہ ہے برائیوں کا اور لشکر حسین مجموعہ ہے اچھائیوں کا. اگر اخلاق کو مجسمے میں ڈھالنا ہے تو کربلا کے میدان میں حسین کے لشکر کو دیکھ، اور اگر برائیوں کا قریب چہرہ دیکھنا چاہتے ہو تو کربلا کے میدان میں مد مقابل یزیدیوں کا لشکر دیکھ. میں یار قرآن کی آیتوں کو پڑھنا نہیں، حدیث کی آیتوں کا پڑھنا نہیں، فلاں حافظ قرآن ہے، فلاں حافظ حدیث ہے، فلاں مفتی ہے. تجھے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے وجود میں اخلاق مصطفیٰ ہے کہ نہیں ہے. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اگر تیرے وجود میں اخلاق مصطفیٰ بھی نہیں ہے، یہ تم کون سا اسلام مسلمانوں کے سامنے پیش کر رہے ہو جس اسلام میں نہ رحم ہے، جس اسلام میں نہ رواداری ہے، جس اسلام میں نہ بھائی چارہ ہے؟ وہی اسلام تھا جو یزید کا اسلام تھا. ارے رسول اگر دشمنوں کو بھی مارتے تھے نا جنگ میں دفاع کی حالت میں تو کہتے تھے ان کے لاشوں کو دفن کر دو. کہا میری دشمنی ان کے جسموں سے تو نہیں ہے. 7 بلین پیپل اس دنیا میں کرۂ ارض میں رہتے ہیں، ہماری دشمنیاں ان کے جسموں سے تو نہیں ہے. دشمنی، اختلاف، تفرقہ، دوری، براعت اس انسان کے فکر اور کردار سے ہے، اس کی رفتار سے. مرنے کے بعد یہ جسم تو بیچارہ، جسم کا تو قصور نہیں ہے، جس کی فکر تھی وہ فکر تو اس کے جسم سے نکل کے چلی گئی. لیکن کربلا کے میدان میں دیکھو گے رسول کا کردار تھا کہ جب جنگ ہوتی تھی کہتے تھے اگر کوئی جسم زمین پہ پڑا ہوا ہے جا کر دفن کر دو. لیکن کربلا کے میدان میں جسموں کو نکال کر تصور تو دیکھو، مد مقابل ظلمت اتنی ہے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جہنم جو قرآن میں پروردگار عالم کہتا ہے کہ جو بندہ جہنمی ہوگا اس کے اندر سے ساری اچھائیاں نکال دی جائیں گی. اس کا وجود ایک وحشی وجود ہوگا کہ تمہیں شیر وحشی کیوں لگتا ہے، یہ چیتا وحشی کیوں لگتا ہے، اس میں ذرہ برابر رحم نہیں ہوتا. اس کا کام ہوتا ہے اپنی بھوک کو بجھانا، وہ کسی ہرنی کے بچے کو کسی کو بھی چیرے گا، پھاڑے گا، کھائے گا. یہ وہی وحوش ہیں کہ جہنم انہی وحوش کا ایک مظہر ہے کہ اگر کوئی جنتی جہنم سے گزرے گا بھی تو یہ وحوش اسے کاٹ دیں گے. پر میں جہنم کا یہ ایک دوسرے کو جہنم میں کھائیں گے کیونکہ ان کا وجود ایک وحشی وجود ہوگا، ان کے وجود میں ایک بھی صفت حسنہ نہیں ہوگی. لیکن فرمایا جو اہل بیت کے چاہنے والے جن کے وجود میں محبت اہل بیت ہوگی انہیں میدان برزخ میں ایک چشمہ ہے، مولا علی فرماتے ہیں اس چشمے سے ان کو دھویا جائے گا. یہ سلسبیل کا پانی ان کے وجود کو پاک کرے گا. یہ وجود کیا ہے کہ کسی معصوم کی زیارت پہ جاتے ہو تو معصوم کیا فرماتے ہیں؟ غسل زیارت کرو. یہ اشارہ ہے کہ جب میری زیارت پہ آنا چاہتے ہو تو جسم کو پاک کرو. جو اہل بیت جسم کی کثافتوں کو پاک کرنے کا اتنا بولیں، جمعہ ہو تو غسل کرو، حالت جنابت میں ہو تو غسل کرو، میری زیارت کو آتے ہو تو غسل کرو، اللہ سے ہم نے کوئی حاجت مانگنی ہے تو غسل کرو، اگر پیاس ہے کوئی مسئلہ ہے صحرا میں چلے جاؤ تو غسل کرو. یہ بار بار غسل کرو غسل کرو، یعنی وہ خدا جو پانی سے تمہارے جسم کی طہارت کی اتنی اہمیت کو دے رہا ہے، تصور کرو اس خدا کے لیے تمہاری روح کی طہارت کتنی اہمیت کی حائل ہو. تو خدا اس یہ زیارت عاشورہ، یہ براعت کا مطلب ہے وہ تمام تر صفات یزیدی، وہ تمام تر صفات بنو امیہ. جنگ بنو امیہ سے کیوں ہے؟ کیونکہ بنی امیہ کی زندگی کا جو لائف اسٹائل ہے اس سے اہل بیت کی جنگ ہے. کلمہ پڑھا، اسلام لایا، لیکن انہوں نے اپنا لائف اسٹائل نہیں بدلا، انہوں نے اپنی زندگی کرنے کے طور و طریقے نہیں بدلے. مولا علی نے کہا علی کبھی بھی اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرے گا. میں نے مختلف مثالیں اہل بیت کی زندگی سے دی. مسلم ابن عقیل حسین کا سفیر ہے. عانی ابن عروہ نے کہا مسلم ابن زیاد کو بلاتا ہوں اپنے گھر پر اور شرط رکھوں گا گھر پہ آنا ہے تو تلوار کو باہر رکھ کے آنا ہے. مسلم اسے باتوں میں اتنا لگاؤں گا تم پردے کے پیچھے رک جانا اور جب اسے نہتا دیکھو تو پیچھے سے وار کرنا. بلایا گیا، زیاد بیٹھا، باتیں ہوئیں. جب جانے کا وقت ہوا عانی نے بات کو لمبا کیا اور بڑھایا اسی انتظار میں کہ مسلم نکلے گا، وار کرے گا. زیاد کو شک ہو گیا کہ اتنی دیر مجھے کیوں کھڑا رکھا جا رہا ہے. وہ جلدی سے گھر سے باہر نکل گیا. عانی نے کہا مسلم تم نے سب سے بڑا موقع گوا دیا. اگر اس ملعون کو مار دیتے تو کربلا کا واقعہ نہ ہوتا، پورے کوفے میں مسلم کی حکومت ہو جاتی. لیکن مسلم نے کہا حکومت جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن اپنے اصولوں پر مسلم کمپرومائز نہیں کرے گا. کہ مسلم کون سا اصول ہے تمہارا
کہ یہ اصول الہی، اصول نبی اور اصول علی ہے کہ کسی نہتے پر وار کبھی نہ کرنا. اگر جنگ لڑنی ہے تو تلوار سے جنگ لڑی جائے. مولانا نے خط لکھا نا امیر شام کو کہ کیوں اتنے مسلمانوں کو لڑا رہے ہو؟ اگر تجھے دشمنی علی سے ہے تو آجا میدان، تو بھی تلوار لے کر آ، علی بھی تلوار لے کر آتے ہیں. یہ اہل بیت کے اصول تھے. اگر عمرو بن عاص کو مولا علی مار دیتے، یہ سب سے بڑا مشاور تھا امیر شام کا، لیکن عمرو کو علی کے اسلام کا پتہ تھا. وہ جانتا تھا علی کبھی بھی اپنے حیا پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. ہاں، کسی برہنہ کو برہنگی کی حالت میں دیکھنا یہ اسلام کے خلاف تھا. جیسے اس نے اپنے کپڑے اس میدان جنگ میں اتار دیے، علی نے منہ پھیر دیا. کیوں؟ کیونکہ علی با حیا امام تھے. علی کا اسلام حیا کا اسلام تھا، لیکن اس کا اسلام بے حیائی کا اسلام تھا کہ اگر جان بچانے کے لیے جسم سے کپڑے بھی اتارنے ہیں اتار. یہی جنگ ہے جو حسین ابن علی لے کر آئے کہ دیکھو ایک طرف وہ اہل بیت رسول ہیں جو اخلاق کے اعلیٰ ترین اقدار پر فائز ہیں، اور دوسری طرف ان کے مقابلے میں آنے والوں کو دیکھو جنہوں نے اخلاق کی اقدار کو پامال کیا، اخلاق کے مصطفیٰ کو پامال کیا. اب فیصلہ تیری عقلوں پہ اللہ چھوڑ دیتا ہے کہ تجھے با اخلاق امام چاہیے یا بد اخلاق رہبر چاہیے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وعجل فرجہم. اعلیٰ ترین صفت تجھے کربلا کے میدان میں نظر آئے گی، اور بدترین صفات تجھے لشکر یزید میں نظر آئے گی. ان صفات کو پڑھ، ان صفات کو پرکھو اور براءت کرو اس کمپلیٹ نظام یزیدیت سے کہ حسین خیمے میں آتے ہیں، فرماتے ہیں بہن زینب مجھے کرتا دو. کرتا پہنتے ہیں اور اپنی تلوار سے اس کرتے کو پارا پارا کرتے ہیں. سیدہ پوچھتی ہیں کہ بھیا اس کرتے کو پھاڑ کیوں رہے ہو؟ کہ میرے جانے کے بعد یہ ہر چیز کو لوٹنا چاہیں گے. اور عجیب منظر مولا حسین کا، کرتا پہننے کے بعد پھر باہر نکلتے ہیں، پھر ایک نیلے رنگ کی ایک قمیص تھی، پھر اس کرتے کے اوپر وہ قمیص پہنتے ہیں. پھر سیدہ پوچھتی ہیں بھیا جب یہ قمیص پہنی ہے اوپر دوسری قمیص کیوں پہن رہے ہو؟ کہ اگر کوئی لوٹنے آئے خالی ہاتھ نہ جائے. ایک طرف یہ فکر حسین ہے، ایک طرف یہ کربلا ہے. ایک بندہ سخی ہے نا، سخی مطلب میرے پاس مال ہے میں کسی کو دیتا ہوں. ایک طرف سخاوت ہے، سخاوت سے جو اعلیٰ درجہ ہے وہ ایثار کا درجہ ہے. جو تم زیارت عاشورہ میں مقام ایثار مانگتے ہو نا خدا سے، مجھے ایثار کا مقام عطا. ایثار کیا ہے؟ کہ میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس کی وجہ سے قربانی دیتا ہوں. مثلا عاشورہ کے دن آپ کو پتا ہے کہ امام حسین پیاسے تھے، آپ فاقہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنا حرام ہے کہ کیونکہ میرا حسین پیاسا تھا میں بھی پیاسا رہوں گا. یہ مقام ایثار ہے کہ امام علی سفرے پر بیٹھے ہیں اور خود بھی 3 دن روزہ رکھ رہے ہیں اور بھوک ہے، پیاس ہے، لیکن فقیر دروازے پر آتا ہے، مولا علی اپنا کھانا اٹھا کے اس فقیر کو دیتے ہیں. یہ مقام ایثار ہے. سخاوت تو نچلا مقام ہے نا، میرے پاس 1 لاکھ ہے میں نے 20,000 کسی کو دے دیے، لیکن ایک مرتبہ میرے پاس ہے نہیں میں کسی کو دیتا ہوں. اس سے بھی ایک بڑا مقام ہے جو جو حضرت عباس کا مقام تھا کہ ایک مرتبہ میرے پاس بھی نہیں ہے اس کے پاس بھی نہیں ہے، میں اس تک پہنچانا چاہتا ہوں لیکن پہنچا نہیں سکتا. فاصلہ ہے، زمانی فاصلہ ہے، مکانی فاصلہ ہے. کہ حضرت عباس پانی تک پہنچ گئے تھے، فرمایا رکاب حضرت عباس پانی کے اندر تھے، پانی پینا چاہتے تو پی سکتے تھے. یہ ایثار سے بھی بڑا مقام ہے کہ میں پہنچا نہیں سکتا تو کیا ہوا، اب خود بھی نہیں پیوں گا. تو کربلا دیکھ رہے ہو کتنے اخلاقوں کا مقام ہے. تمام تر صفات علیہ تجھے میدان کربلا میں نظر آتی ہیں. بہن کا مقام، بھائی کا مقام، بچے کا مقام، بھتیجے کی قربانی. کربلا کے میدان میں جب پوچھتے ہیں اے میرے بھتیجے کیف عندک الموت، تیرے لیے موت کیسی ہے؟ تو فرماتے ہیں چچا احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے. یہ کربلا یعنی حسین نے ایک جنگ لڑی. یہ جنگ تھی کہ دیکھو ایک طرف حسین نے کائنات کے تمام تر خوبیوں کو جمع کیا اور مد مقابل کائنات کی تمام تر ظلمتیں اور اندھیرے تجھے نظر آتے ہیں. اب یہاں پر تجھے تفکیک کرنی ہے
براعت کرنی ہے، تجھے حسین کے لشکر میں جانا ہے، وہ حسین جو حسین ہے، وہ حسین جس کو لقب ملا، وہ غار ہے، حصن ہے کہ لوگوں کو ان ظلمتوں سے نکال کر وہ کشتی و سفینہ نجات ہے، وہ حسین مصباح الہدیٰ ہے، ایک ایسی روشنی ہے، صرف حسین روشنی نہیں ہے بلکہ لوگوں کو ہاتھ سے پکڑ کے اپنی کشتی میں سوار کرانے والا امام ہے، تجھے ان ظلمتوں سے اور بھور سے نکالنے والے امام ہے کہ انسان آ جا، ایک ایسی کشتی میں سوار ہو جا۔ یہ مجلس حسین صرف مجلس نہیں ہے، ایک اخلاق کی کشتی ہے کہ آ جا اور دیکھ تیرے وجود میں کہیں وہ صفات تو نہیں ہے، حسین کی مجلس میں آ جا اور براعت مانگ، اللہ سے رزق براعت مانگ کہ اے خدا وہ کردار جس کردار نے لوگوں کو حسین سے دور کیا تھا وہ کردار مجھ سے ہٹا دے اور مجھے اس نور نبی سے اور نور علی سے ملا دے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وعجل فرجہم۔ اب یہاں پر سنت اختلاط آتی ہے کہ میں نے عرض کی کل کی مجلس میں، یہ اللہ کی سنت ہے۔ سنت اختلاط یعنی خدا لوگوں کو مخلوط کر دیتا ہے، مومن منافق کے ساتھ رہتا ہے، کافر کے ساتھ رہتا ہے، مشرک کے ساتھ رہتا ہے، جس طرح رسول خدا مکے میں مشرکوں اور کافروں کے ساتھ رہے، جس طرح علی بن ابی طالب منافقوں کے ساتھ رہے، مختلف لوگ معاشرے میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ براعت جب آپ کرتے ہو زیارت عاشورہ میں، یعنی اس اختلاط سے تجھے خود کو الگ کرنا ہے کہ میں نے سورہ بینہ کی آیتیں پڑھی کہ نبی تک سارے مسلمان آپس میں اکٹھے ہیں، قیامت آئے گی ہم بھی مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہو، توحید آئے گی ہم بھی مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہو، نبوت آئے گی ہم بھی مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہو، لیکن جب علی کی ولایت آتی ہے انفکاک ہوتا ہے، چھاٹی ہوتی ہے، لوگ جدا ہوتے ہیں۔ حسین جب مدینے میں تھے 10,000 خط ہے، حسین آگے بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، جیسے جیسے کربلا میں آ رہے ہیں چھاٹی ہوتی جا رہی ہے، پتہ چلتا جا رہا ہے مومن کون ہے، منافق کون ہے، خالص کون ہے، عابد کون ہے، عبد کون ہے، عادت والا کون ہے، عبادت والا کون ہے۔ ہاں؟ یہ کربلا انسان کو خالص کرتی ہے، جتنا جتنا بندہ عصر غیبت میں رہے گا اتنا اتنا اس بندے کو خالص ہونا ہے، اور جب تو خالص ہو جائے گا تو امام زمانہ فرماتے ہیں پھر میری زیارت دور، میں تم سے دور ہونی۔ وہ خط جو امام نے شیخ مفید کو پڑھا اس کی تفصیل میں کل کی انشاءاللہ تعالی مجلس میں آؤں گا، اس خط میں فرماتے ہیں میری زیارت تو دور ہے ہی نہیں، اگر تو ہماری رسی کو پکڑے، اگر تو ہماری اتباع کامل میں آ جائے اور تبعیت میں آ جائے پھر تیرا مولا تو تجھ سے دور ہے ہی، پھر تو میری زیارت تو کر سکتا ہے۔ تو فرما امام نے جب یہ اختلاط ہوا کربلا کے میدان میں 17 خطبے دیے ہیں امام حسین نے، جب آخری 3 دن ہر کا لشکر مولا کا لشکر ساتھ اختلاط تھا نا، ساتھ رہے، اس ساتھ کا ایک فائدہ ہے کہ خدا جب تجھے ان کے ساتھ رکھتا ہے تو تیری ڈیوٹی ہے کہ ان کو حسینی بناؤ، یہ تیرا فرض ہے، یہ تیرے اوپر واجب ہے کہ تو ایک بندے کو حسینی بنا۔ 3 دن مولا ہر کے ساتھ رہے، ہر کو اپنا بنا دیا۔ 17 خطبے دیے امام حسین نے، آخری خطبے میں 18 لوگ لشکر یزید سے نکلے، اسی وقت ابن سعد سے لڑے اور 18 کے 18 شہید ہو گئے۔ امام نے اس اختلاط سے فائدہ لیا، اب تجھے بھی اس اختلاط سے فائدہ لینا ہے، اور یہ بات یاد رکھنا شیطان بھی اس اختلاط سے فائدے لیتا ہے، شیطان چپ نہیں بیٹھتا۔ یہ جو آپس میں تم مخلوط ہو کے رہتے ہو نا، کہ میں نے پرسوں کی مجلس میں عرض کیا وہ اخلاق جو تجھے انگریزوں میں نظر آتا ہے یہ اللہ نے ان کو ادھار پہ دیا ہے، کیونکہ اگر یہ اچھی عادتیں خدا تیرے دشمن میں نہ ڈالتا وہ تجھے کچا چبا دیتا، وہ تجھے مار دیتا۔ اللہ نے اس کو آریے کے طور پر یہ اچھی عادتیں دی تاکہ مسلم کافر کے ساتھ رہنے کی صلاحیت پیدا کرے، اور یہ رہتے رہتے اس کی سوسائٹی میں، اس کے وجود میں حسین کی فکر کو بیدار کرے۔ کائنات میں جتنے انقلابات آئے، ریولیشنز آئیں، وہاں آپ کو ریولیشن نظر آئے گی مسلمانوں میں جہاں جہاں فکر حسین ملے گی آپ کو۔ یہ میرا چیلنج ہے، جتنی مسلمانوں کی ریولیشنز ہے، وہ زیدیہ ریولیشن ہو، وہ شش امامیوں کی ریولیشن ہو، وہ 12 امامیوں کی ریولیشن ہو، اکثر ریولیشنز اور انقلابات وہاں پہ آتے ہیں جہاں پہ فکر حسین پائی جاتی ہے۔ اب یہ اور بات ہے وہ 4 امامی یا 6 امامی ہے، حوثیوں کے وجود میں یہ جذبہ جہاد جو تمہیں نظر آتا ہے، مقاومت کا جذبہ نظر آتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کے وجود میں بھی حسین ابن علی کا تصور موجود ہے۔ لبنان کے شیعوں میں یہ تصور نظر آتا ہے کیونکہ حسین کی فکر موجود ہے۔ تو یہاں جنگ ہے، جنگ فکر۔ اب فرمایا شیطان یہاں پر ایک کام کرتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ فرمایا رسول اور انبیاء اور اہل بیت لوگوں کی زندگی میں ایک محوریت بناتے تھے، آپ کی زندگی کو ایک لائن دیتے تھے کہ تجھے اپنی زندگی اس گول کے مطابق گزارنی ہے، اس محوریت میں تجھے اپنی زندگی، وہ محور تھا پروردگار عالم۔ تمہاری زندگی کا محور ہو لا الہ الا اللہ، تمہاری زندگی کا محور ہو
परवरदिगार आलम अल्लाह कैसे? रसूल फरमाते थे मेरी जिंदगी को देख और देख मैंने अपनी जिंदगी में अल्लाह को महवर कैसे बनाया। और सबसे बड़ी निजासत शिर्क की निजासत है, क्योंकि शिर्क गुनाह अजीम है और खुदा शिर्क को कभी बख्शता नहीं है। कैसे? कि अगर शिर्क से बचना है तो अपना किबला काबे को बनाओ, हुबल को न बनाओ, उज़्ज़ा को न बनाओ। उस जमाने के मुसलमान के लिए तो बड़ा आसान था, उसने बुतों को फेंक दिया और जब नमाज पढ़ी तो अपना किबला किसको बनाया? काबे को बना दिया। लेकिन आज का मुसलमान जिसका किबला जिसका काबा वही है, लेकिन आज के मुसलमान का जो शिर्क है, जो आखिरी जमाने का शिर्क है, रसूल फरमाते हैं आखिरी जमाने में रात की अंधेरी रात में काले पत्थर पर काली चूंटी को ढूंढना तो आसान है, लेकिन शिर्क को ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा। इतना लोग शिर्क आलूद जिंदगी में पड़ जाएंगे। शैतान क्या करेगा? नबी ने कहा कि तुम्हारी जिंदगी का महवर तौहीद है। शैतान कहेगा कि तुम्हारी जिंदगी का महवर तू है। क्या है? तू है। बोलिए मेरे साथ, कौन है? तू अपनी जिंदगी का महवर है। तुझे अल्लाह की इबादत नहीं करनी, तुझे अपनी इबादत करनी है, जिसको आप कहते हो ह्यूमनिस्ट। क्या आपके मुल्क का वजीर आजम भी कहता है मैं ह्यूमनिस्ट हूं? ह्यूमनिज्म जिसको कहते हैं। तुम्हारी जिंदगी का महवर इंसान परस्ती है, ना कि खुदा परस्ती। तुम्हारी जिंदगी का महवर आदम परस्ती है, ना कि खुदा परस्ती। जब आदम परस्ती आई तो मुझे सब कुछ चाहिए, किसके लिए? अपने लिए। अब तसव्वुर करें, वेस्ट का तसव्वुर है, कोई खुदा नहीं, कोई कयामत नहीं, कोई कब्र नहीं। अब आपसे सवाल करूं, जिस मुआशरे में यह तसव्वुर हो उस मुआशरे में बंदा खूबी क्यों करे, अच्छाई क्यों करे? एक तरफ महवर खुदा है, मैं अल्लाह की खातिर चोरी नहीं करता, लेकिन मगरिब में लोग चोरी ना करें, वो किस चीज की खातिर चोरी नहीं करेगा उस मुआशरे का जवान? मसलन मैं देख रहा हूं कि सोना पड़ा हुआ है फलां बंदे के घर में, $2 मिलियन पड़े हुए हैं, तो क्या मैं बेवकूफ हूं रात को अगर उसके घर में जा भी सकता हूं, माल को चोरी भी कर सकता हूं और चोरी न करूं? क्यों ना करूं भाई? जब इस दुनिया के बाद कोई जिंदगी है ही नहीं और 60-70 साल मुझे जिंदगी चाहिए, और जिंदगी की आसाइशों को पाने के लिए पैसा बहुत अहमियत रखता है। जितना पैसा होगा उतनी सहूलत होगी, जितना माल होगा उतनी आसाइश होगी। तो अगर किसी के घर में मैं धावा बोल के माल को चुरा सकता हूं तो क्यों ना चुराऊं? जबकि मेरी जिंदगी में कयामत का तो कोई तसव्वुर नहीं, अल्लाह का कोई तसव्वुर नहीं, सजा का कोई तसव्वुर नहीं। अगर मैं चोरी कर सकता हूं और मेरे पास तवानाई भी है तो चोरी क्यों ना करूं? क्योंकि मुझे तो खुद को बनाना है, मैं ह्यूमनिस्ट हूं, मुझे अपनी जात को तकवियत देनी और ताकत दे, क्यों ना चोरी करूं? अब अंग्रेज ने अपने माशरे को कैसे बनाया? उसने कहा देखो, हां चोरी करो, तुम्हें फायदा होगा, लेकिन अगर तू चोरी करेगा तो फिर चोरी करना सबकी आदत बन जाएगी, और जब आदत बन गई किसी माशरे में चोरी करना तो फिर सब चोरी करेंगे, और जब सब चोरी करेंगे तो फिर नुकसान तो तेरा भी होगा। अब तू चोरी करेगा, कल कोई तेरा माल चोरी करेगा। तो इसलिए अच्छा है कि चोरी ना करो। अब देखो ना, शैतान एक सोसाइटी बना रहा है, ह्यूमनिस्ट सोसाइटी बना रहा है, जो सोसाइटी जिसमें सिर्फ मैं, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे की एजुकेशन, मेरा बंगला, अल्लज़ी जमा मालहू वअद्ददा, मेरा घर, एक घर, फिर 2 घर, फिर 3 घर, फिर 4 घर। ये तसव्वुर जो तसव्वुर अशराफी गरी था, ये तसव्वुर हुसैन का नहीं था। अब दोनों तसव्वुर तुम्हें बताऊंगा। एक यही तसव्वुर शिर्क है कि मैंने अपनी जिंदगी में महवर खुदा को नहीं बनाया। जब महवर खुदा था तो रसूल की जिंदगी को देखो। अगर मुझे कोई काम करना था तो रसूल कहते थे इंशाअल्लाह, अगर कोई अच्छी चीज देखते थे तो कहते थे माशाअल्लाह, अगर कोई हसीन चीज देखते थे तो कहते थे सुभान अल्लाह, अगर गुस्सा आता था तो कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर कोई सी चीज पे ताज्जुब होता था तो कहते थे अल्लाहु अकबर। अब देख लो जिंदगी में महवर सारा क्या है? अल्लाह है, या माशाअल्लाह, या इंशाअल्लाह, या अल्लाहु अकबर, या ला इलाहा इल्लल्लाह। महवर परवरदिगार आलम है। लेकिन एक तरफ शैतान ने एक तरकीब बनाई, शैतान ने एक लाइफ स्टाइल बनाया, जिस लाइफ स्टाइल का नाम ह्यूमनिस्ट रखा गया, और ह्यूमनिस्ट का मेयार ये होता तुझे जो कुछ जमा करना है अपने लिए जमा करना है। अल्लाह तो महवर है ही नहीं। अब उस मुआशरे में चोरी होनी थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अगर चोरी करोगे तो सारे चोरी करेंगे, फिर तेरा माल खतरे में होगा। तो उसने कहा अच्छा, अगर मेरा घर एक ऐसी जगह पर है जहां कोई पहुंच नहीं सकता, मेरे घर की दीवारें 20 मीटर लंबी हैं, मेरे घर के दरवाजे पर 40-40 बॉडीगार्ड खड़े हैं, अब मैं चोरी कर सकता हूं? कहां करो? जिसकी लाठी बस की भैंस। अगर मेरे पास पावर है तो लूट गरीब को। गरीब की रसाई का स्विस बैंक तक है? क्या गरीब इस सियासतदान को पकड़ेगा? क्या गरीब इस जनरल कर्नल को पकड़ेगा? क्या गरीब किसी को पकड़ेगा? नहीं पकड़ सकता, क्योंकि आपके पास पावर नहीं है। तो कहा अगर पावर है तो लूटना शुरू कर दो। कहा अच्छा जंग करूं? कहा नहीं जंग नहीं करो। जंग क्यों? अगर जंग करोगे तो फिर आदत बन जाएगी, हर मुल्क लड़ेगा,
جب یہ لڑیں گے نا تو پھر ہمیں ہی نقصان ہوگا. اس نے کہا اچھا ایک بات کرو، اگر میرے پاس ایٹم بم ہے، اگر میرے پاس میزائل ہیں، اگر میرے پاس ڈرون ہیں، اگر میرے پاس بحری بڑے بڑے جہاز ہیں تو میں جنگ کر سکتا ہوں. کہاں کرو، کیونکہ تیرے پاس پاور ہے. لوٹو افغانستان کو، لوٹو عراق کو، کیونکہ تیرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا. یہ وہ نظام تھا جس کی طرف شیطان تجھے لانا چاہتا تھا. یہ وہ ہیمنسٹ کا نظام تھا کہ خود کو بناؤ، اپنا گھر بناؤ، اپنی دنیا بناؤ، اپنے بچوں کو ایجوکیشن دو. لیکن ایک نظام حسین کا نظام ہے. جب کربلا میں جاتے ہو ہر جوان کہتا ہے کہ مولا حسین پہلے مجھے جانا ہے. صفیں لگی ہوئی ہیں، پہلے مجھے جانا ہے، پہلے مجھے مرنا ہے، پہلے مجھے کٹنا ہے، پہلے اللہ کی راہ میں مجھے قربانی دینی ہے. جہاں صفیں لگی ہوئی ہیں، دنیا کا نظام تھا کہ جمع کر، حسین کا نظام تھا کہ لوٹا. وعجل فرجهم. نظام میں تفکیک ہے انسان. یہ نظام جو شیطان نے تمہارے لیے کریٹ کیا، آج تجھے دیکھنا ہے تو لعنت تو بھیج رہا ہے، لیکن کیا تو بھی اسی سوچ پہ چل رہا ہے؟ میری سوچ. دوسرا، اس نے اس نظام کو ایک اور شکل دی. ایک ہیومنسٹ نظام، بنیاد ہے انسان، بس میں بنوں میرا گھر بنے. دوسرا، اس نے انسان کی زندگی کے محور کو پیسہ بنایا. کہ انسان تجھے زندگی میں جو بھی کام کرنا ہے، محوریت کیا ہے؟ مال. اہل بیت یہ نہیں کہتے مال نہ کماؤ، لیکن مال کو محور نہ بناؤ. مال کے لیے زندگی کے اہداف کو مت بناؤ. مال آنے جانے والی چیز ہے، محور مال کو بنایا. یہی مال تھا جس کی خاطر سیدہ زینب جب شمر ملعون مولا حسین کے سینے پر سوار تھا، بی بی ابن سعد کو مخاطب کرتی، ابن سعد تو دیکھ رہا ہے میرے بھائی کا گلا کٹ رہا ہے. تاریخ لکھتے ابن سعد منہ پھیر کے رو رہا تھا. کہتے ہیں بچپن میں امام حسین کے ساتھ بڑا ہوا تھا. ظہر عاشور امام جاتے ہیں، اسے سمجھاتے ہیں، لیکن اس کی زندگی کا جو محور ہے وہ مال ہے. اس کی زندگی میں جو اصالت ہے وہ اصالت مال کی اصالت ہے، محوریت مال ہے. اب مال کی خاطر اگر حسین شہید ہوتے ہیں تو ہو جائیں، کیونکہ زندگی میں اصل قیامت نہیں تھی، زندگی میں اصل اللہ نہیں تھا. اصل یہ تھا کہ مجھے مال مل جائے، اور مال کی خاطر حسین بن علی کو شہید کروا دیا گیا. تو مومن تجھے یہ دیکھنا ہے تیری زندگی کا محور کیا ہے. جب اسلام کہے کہ خمس دو، اور امام رضا کے پاس لوگ آئیں اور کہیں مولا کیا ایک رخصت مل سکتی ہے ہمیں خمس سے؟ امام فرماتے ہیں جو خمس ہے عون لدیننا، یہ ہمارے دین کا مددگار ہے، اس میں ہم تجھے کوئی رخصت نہیں دے سکتے. یہی جتنے بھی شرعی مسائل آپ کی زندگی میں واجبات آتے ہیں، یہاں پر پتا چلتا ہے کہ میرے اندر براءت کتنی ہے. یہاں پر تفقیق ہوتا ہے مومن کا ایمان کہ مومن کتنا اس اتباع الہی میں اندر ہے کہ نہیں ہے. اور جتنی اتباع تیرے اندر ہے، پھر زیارت عاشورہ کی یہ دعا قبول ہوتی ہے کہ اے خدا مجھے اس امام ناصر کے لشکر میں شمولیت دینا جو انتقام حسین ابن علی لے گا. یہ سب سے بڑی دعا ہے کہ انبیاء اور اولیاء آدم غبطہ کھا رہے تھے کہ کاش میں مہدی کے لشکر میں ہوتا. مولا علی منبر پہ بیٹھ کے رو رہے تھے. صحابی نے پوچھا مولا کیوں؟ فرمایا شوقا لرؤیتہ، اپنے 12ویں بیٹے کو دیکھنے کے شوق میں علی رو رہا ہے. شوقا لرؤیتہ، چھٹے امام نام آتا تھا احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. فرماتے تھے یہ وہ ہمارا بیٹا ہے جو اہداف نبوت اور امامت کو پورا کرنے آئے گا، جو دنیا میں ایک نظام لائے گا جو نظام اسلام ہوگا، جس نظام میں ایثار ہوگا. اب تم نے توجہ کی کہ صرف حسین کی مجلس تجھے کون سا لائف اسٹائل سکھاتی ہے. کھانا کھانے میں تو حیوان کو بھی لذت ملتی ہے، لیکن جس کو کھلا کر لذت ملے. کھانے میں کیا ہے، اپنا گھر بنانے میں کیا ہے بھائی، اس میں تو ہر کسی کو لذت ملتی ہے. اس سے بڑی کوئی فرعونیت نہیں ہے. جمع مال ہوا عدد، بنا تو اپنے لیے بنا، اپنا نام بن رہا ہے نا، اپنی شہرت بن رہی ہے نا. لیکن جس کو کھلا کر مزہ ہے. علی رات کے اندھیروں میں نکلتے تھے، غریبوں کو کھلانے میں علی کو مزہ آتا تھا، اس فقیر کے ماتھے کو سر دبانے میں علی کو مزہ آتا تھا. یہی مجلس میں دیکھیے نا، توحید ایک ایسی چیز ہے جس میں حسد نہیں ہے. ہاں کوئی دنیا میں ایسا بندہ ہے جو کہے کہ میرے پاس مال ہے آؤ لے کر جاؤ، میرے پاس اتنے پیسے ہیں 2-2 کروڑ ہیں آ کر لے کر جاؤ. لیکن توحید ایک ایسی چیز ہے، رسول فرماتے ہیں آؤ توحید لے کر جاؤ. مولا فرماتے ہیں آؤ علی سے توحید سیکھو، لے کر جاؤ. بندہ ہدایت کو جب دیتا ہے اس میں حسد نہیں ہوتا. رستے میں آ رہے ہو کسی مومن کو پکڑو گے، آؤ حسین کی مجلس میں چلتے ہو، حسد کرتے ہو نہیں میں جا رہا ہوں اس کو نہیں لاؤں. جو کام الہی ہوتا ہے اس میں حسد نہیں ہوتا. جو الہی کام ہوتا ہے اس میں حسد نہیں ہوتا. بندہ کہتا پھیلاؤں اس کو، لیکن جہاں جہاں دنیاوی کام آتا ہے وہاں وہاں حسد پیدا ہوتا ہے. تو اگر خود کو الہی بنانا ہے تو حسد کو نکالنا ہوگا.
اگر حسد ہے اس کا مطلب ابھی تک تیرے وجود میں براعت نہیں آئی. شمر میں حسد تھا، آنسو فرماتے بڑا حسود تھا، کنایا گو تھا، شکم پرست تھا، پیٹ پرست تھا، پیٹ پر کنٹرول نہیں ہوتا تھا اس کو. دوسرا اجحاف کرتا تھا، حق میں لوگوں کے اجحاف کرتا تھا، زیادتی کرنا. کیسے؟ ایک مومن آئے، مولانا میرا خمس نکلا. ہاں بھائی یہ سال تو آپ کا بڑا خمس بنا ہے. کہا مولانا چیزیں نہیں تھیں اور اچانک جو ریٹس ہیں وہ شوٹ اپ کر گئے تو ہم نے کم قیمتوں والی چیزیں مہنگے داموں میں بیچ ڈالی، پیسہ زیادہ آ گیا، اب خمس بھی نکال رہا ہے. یہ اجحاف ہے، یہ لوگوں کے حق میں اجحاف کرنا ہے. کیسے؟ جب کچھ راوی کہتے ہیں کہ 9 لوگ، کچھ کہتے ہیں 12 لوگ امام حسین کا سر قلم کرنے گئے. کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ نبی کے نواسے کا سر قلم کرے. شمر جاتا ہے، کہتے جب امام حسین کے قریب جاتا ہے تو امام فرماتے ہیں شمر دیکھو مجھے، دیکھ بھی رہے میرے بدن سے کتنا خون جاری ہے. کہ شمر 10 منٹ چھوڑ دے، حسین ویسے ہی مر جائے گا، کیونکہ اتنا خون میرے بدن سے جاری ہے. 10 منٹ چھوڑ دے، یہ گناہ نہ کر، خود کو جہنمی نہ بنا، میں ویسے ہی مر جاؤں گا. ہدف تمہارا حسین کو مارنا ہے، حسین ویسے ہی مر جائے گا. لیکن ملعون 10 منٹ کی مہلت میں کہتا نہیں میں سر کاٹوں گا. یہ اجحاف ہے. یہی چیزیں ہماری زندگیوں میں آتی ہیں. آیت اللہ مظاہری ایک واقعہ بتاتے ہیں. ایک بوڑھے آدمی سے کسی جوان خاتون کی شادی کروائی اور یہ طے ہوا کہ آپ شادی کریں گے اس کے بعد طلاق دے دیں گے، اور یہ معاملہ طے ہوئے. لیکن آغا مظاہری درس اخلاق دیتے ہیں، استاد ہیں، لیکن انہوں نے کہا شادی کرنے کے بعد اس بوڑھے نے طلاق نہیں دی. لوگ آئے کہ بڑا ایگریمنٹ ہوا تھا یہ بندہ طلاق دے گا. اب کہا اس کے نکاح میں نہیں دے رہا ہوں، کیا کر سکتا ہوں. کہا کچھ لوگ شمر صفت ہوتے ہیں، اپنے وعدوں پر عمل نہیں کرتے، اجحاف گر ہوتے ہیں. یعنی لعنت تو بھیج رہا ہے لیکن اپنے اندر وہ صفت ہے. یزید پہ لعنت بھیج رہا ہے لیکن اپنے اندر وہ صفت ہے. بنو امیہ کو برا بلا کہہ رہا ہے لیکن اپنے اندر وہی جمع مالہ عدد علی کا چاہنے والا بلینر ہے، لیکن خمس نہیں نکالا. اجحاف کر رہا ہے. کس کے حق میں؟ ان غریب سیدوں کے حق میں، ہاں، جس کے پاس اتنا نہیں کہ بیٹی کی شادی کروائے. کہ سب سے زیادہ گناہ امام علی فرماتے ہیں غربت گناہ کو جنم دیتی ہے. چوری غربت کی وجہ سے، عصمت دری غربت کی وجہ سے، معاشرے کا امن تباہ ہونا غربت کی وجہ سے. یہ سب سے 3 بڑے فیکٹر ہیں نا، چوری ہوتی ہے، عصمت دری ہوتی ہے، معاشرے میں امن ختم ہوتا ہے. تینوں کی جڑ معصوم فرماتے ہیں غربت ہے. اور وہ حق جو اہل بیت کا حق ہو، کیونکہ بندہ اور دنیا پسند نہیں کرتی. وہ کہتی ہے نہیں نہیں مجھے وہی لعنت بھیجنے دو جو 1400 سال پہلے والے یزید پر ہے، کیونکہ اس لعنت میں زحمت نہیں ہے، اس لعنت میں میرے اوپر کوئی پریشر بلڈ نہیں ہوتا، وہ لعنت مجھ سے کچھ مانگتی نہیں ہے. میں بس زبان سے کہتا ہوں یزید پر لعنت. بھائی اس لعنت میں کون سی مشکل ہے؟ نعرہ حیدری مارو، کیا ہوگا نعرے مارنے سے؟ کون سی بڑی مشکل ہے؟ اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا. یا علی کہنے میں کیا کہو ابھی یا علی کون سا بڑا مشکل ہے؟ اتنے مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، اتنے مسلمان اللہ اکبر کر رہے ہیں، نبی کے قصیدے، نبی کی شانیں پڑھی جا رہی ہیں، لیکن اس مسلم میں غیرت اللہ ہی نہیں ہے. مشکل ہوتا ہے میرے عزیز. کلمہ پڑھنا آسان ہے پر علی کا عدل، علی جیسی زندگی گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تبھی فرمایا کہ عالم عالم تفقیق ہے. وہی ڈیوٹی، وہی رسالت اہل بیت کے چاہنے والوں کی ہے کہ غیبت میں معصوم فرماتے مؤمن بینہ ہے. میں نے کہا نا بینہ، رسول نے کتاب لائی، تفقیق ہوئی مسلم اور کافر میں. پھر صحف مطہرہ، یہ صحف اہل بیت علیہ السلام ہیں، نبی نے اس کا اعلان کیا، علی کی ولایت کا اعلان کیا. پھر مسلمانوں میں تفقیق ہوئی. اب پتہ چلا کون ولایت کی طرف جاتا ہے، کون ولایت سے ہٹتا ہے. غیبت کے زمانے میں جو امام زمانہ کی غیبت کبریٰ کا زمانہ، اس میں آئے مومن تو بینہ ہے، تیرا وجود دلیل ہے، تیری ڈیوٹی وہی ہے جو حسین ابن علی کی ڈیوٹی تھی کہ تو ایک بندے کو گمراہی سے نکال. لیکن کیسے نکالے گا گمراہی سے؟ معصوم فرماتے ہیں عقل کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے؟ عقل کے ذریعے سے. جس طرح اہل بیت نے ہدایت کو پھیلا ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ آتا ہے اور آپ کو کہتا ہے میں مولا علی کو نہیں مانتا. ہاں بھائی ٹھیک ہے، آپ نہیں مانتے، بیٹھو، یا آپ مجھے دلیل دو یا میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. ایک آدمی کہتا ہے میں خدا کو نہیں مانتا. جھگڑا کیسا؟ کل میں نے کہا نا قرضاوی نے کیا کہا کہ اتحاد بین المسلمین سب سے زیادہ شیعوں کو فائدہ دیتا ہے. شیطان امام المتعصبین ہے، اس کا کام ہے معاشرے میں تعصب. تعصب کیسے پھیلتا ہے؟ تعصب پھیلتا ہے گالی سے. ایک مرتبہ ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں علی کو نہیں مانتا. میں کہوں گا بیٹھو، آپس میں بات کرتے ہیں دیکھیں علی امام حق ہے یا نہیں ہے.
لیکن ایک مرتبہ آتا ہی مولا علی کو گالیاں دینا شروع کرتا. اب اس کو بٹھاؤ گے؟ ایک مرتبہ آپ اہل سنت کے مقدسات کو گالیاں دیتے ہو اور اس کے بعد کہتے ہو بیٹھو بات کرتے ہیں. کرے گا کوئی آپ سے بات؟ گالی دینے کے بعد کوئی بات نہیں کرتا. اگر نہیں مانتا، اگر آپ فار ایگزامپل ایک وہابی آپ کو کہتا ہے شیعہ مشرک ہیں، آپ کو بھائی ٹھیک ہے بیٹھو، آپ ثابت کرو میں مشرک ہوں، میں تو آپ کے ہاتھ چوموں گا اگر آپ نے مجھے شرک سے نکالا. سیدھی بات ہے. اگر آپ مجھے ہدایت دو گے اور واقعاً میں شرک کے اندر ہوں، میں تو آپ کے ہاتھ چوموں گا کیونکہ آپ مجھے ہدایت دے رہے ہو. لیکن پہلے ثابت کرو کہ شرک میں ہوں یا نہیں ہوں. کچھ دلیلیں میں دیتا ہوں. جو علمی ماحول ہوتا ہے نا، جہاں پہ علم ہوتا ہے وہاں پہ علی ہوتا ہے. لیکن علمی ماحول دشمن کے شیطان کے فائدے میں نہیں ہے. امام المتعصبین و امام المستكبرین ہے. اس کا کام ہے تعصب پھیلائے. تعصب تبھی پھیلتا ہے جب گالم گلوچ ہوتی ہے. معاشرے میں جب گالم گلوچ ہوگی وہاں پہ علمی گفتگو قطعاً نہیں ہو سکتی. تو فرمایا پہلے تو علمی ماحول کریٹ کر. اور کیوں کریٹ کر؟ کیونکہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. آپ انہیں سنائیں کہ من لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جو اپنے امام وقت کو نہ پہچان سکے وہ جاہلیت کی موت سے مر جاتا ہے. اور یہ حدیث مختلف من مات ولیس فی عنقہ بیعہ، ان کی کتابوں میں جو مر جائے اور اس کی گردن میں کسی کی بیعت نہ ہو. جاہلیت کی موت. جاہلیت کی موت کا مطلب کیا؟ ویسے مرا جیسے مشرکین مکہ مرے تھے. جاہلیت کی موت مر گیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے امام وقت کو نہیں پہچانا. جب آپ کہتے ہو نا یہ میرا مسلمان بھائی ہے، تو انسان پہ فرض ہوتا ہے کہ اپنے بھائی کو رہنمائی کرے. وہی رہنمائی جو حسین نے حر کی رہنمائی کی تھی. لیکن کس ذریعے سے؟ اخلاق کے ذریعے سے، بہترین رفتار کے ذریعے سے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وعجل فرجہم. تو فرمایا شیطان کچھ چیزوں کو عادی سازی کرتا ہے. میں چھوٹی سی مثال دوں گا کس طرح. مثلا آج سے 20 سال پہلے اگر کوئی بندہ اپنی گاڑی میں کتا رکھتا تو آپ کے لیے کتنا تعجب والی چیز تھی. بھائی کتا رکھا ہے، گاڑی کی سیٹ نجس ہو گئی، کتے کے بال لگ گئے ہوں گے، کتا گاڑی میں لے کر آیا ہے. لیکن آفٹر 20 ایئرز اگر اسلام آباد میں اب کسی کی گاڑی میں کتا دیکھو تعجب ہوتا ہے. عادی سازی کرتا ہے. یہ شیطان کا کمال ہے. وہ معاشرے میں ایک چیز کو اتنا عادی نیچرل بنا دیتا ہے. مثال کے طور پہ کافر شیعہ کافر نیچرل بن گیا نا. ہاں بھائی، وہ اس ایک عمل کو اتنا ریپیٹ کرواتا ہے وہ معاشرے میں نیچرل ہو جائے. یہ سیاستدان بہت کرتے ہیں. ہاں، گلی گلی میں شور ہے. ہاں، کتنا نیچرل کر دیا. اب کیونکہ یہ آپ کے پرائم منسٹر کی خوبی کہیں یا ٹیکنک کہیں، لوگ بعض اوقات ٹیکنکس کو نہیں سمجھتے کہ ایک چیز کو اتنا ریپیٹ کرو کہ لوگوں کے سب کانشیس میں چلا جائے. اور اسی کے جلسے میں اسی کا بندہ نعرہ مار رہا ہے تو یہی نعرہ مار رہا ہے. آپ نے دیکھی یہ چیز؟ یہ ٹیکنیکس ہوتی ہیں پولیٹکس میں. یہ ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں. اتنا کہو شیعہ رافضی مشرک ہیں، یہ صحابہ کا احترام نہیں کرتے. نہیں، اب وہ دیکھے گا نہیں یہ کرتے نہیں کرتے. اس کے ذہن میں سب کانشیس میں ایک یقین ایسا ہے. مثال کے طور پہ ہم چھوٹے ہوتے تھے، اب یہاں پہ پٹھان ہیں، میرے دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہماری دادی کہتی تھی چپ کر کے سو جاؤ نہ پٹھان آ جائے. تو ہم بچپن سے ایک تصور بن گیا تھا. اب اکثر آپ دیکھیں لطیفے بنائے جاتے ہیں خاص قوموں پہ، خاص لوگوں پہ بدنام کرنے کے لیے. ایک چیز کو اتنا کریٹ کیا جاتا ہے ایک انسان کو چھوٹا کرنے کے لیے، کسی انسان کو بڑا کرنے کے لیے. شیطان کا کام یہ ہے. شیطان پرسنالٹیز بناتا ہے، شخصیت پرستی بناتا ہے. ایک چیز کو اتنا ریپیٹ کروا دیتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں پڑ جاتی ہے. لوگ تقلید کے پیچھے ہوتے ہیں. پھر یہ نہیں سوچتے میں جو جملہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی آیت ہے، اگر کوئی خبر تیرے پاس آئے تو سوچا کرو کہ خبر لانے والا کون ہے. کہ میں نے کہا نا یہ مفتی، یہ مولوی، یہ طوطے ہیں نا، یہ صرف طوطا پروری ہوتی ہے. عقل نہیں ہے کہ میں جو دے رہا ہوں یہ اپنے لیے آگ کو جمع کر رہا ہوں. اتنی آسانی سے تم ایک مسلمان کو کافر کہہ دیتے اور اتنی سخت روایت رسول خدا کی، پھر ان کا کیا ہوگا؟
یہی شیطان عادی سازی کرتا ہے. وہی کتا تو 20 سال پہلے برا تھا، حالانکہ اسلام کتے سے نفرت نہیں سکھاتا. اگر نفرت ہوتی تو قرآن میں اصحاب کہف کے ساتھ کتے کا ذکر نہ کرتا. ذکر کرتا ہے لیکن خدا کہتا ہے وہ دروازے پر تھا، اندر نہیں تھا، وہ دروازے پر تھا. کہا اگر میں تجھے کہتا ہوں کہ کتے کو گھر میں نہ لے آؤ، اپنی زندگی کو اس کے ساتھ مکس نہ کرو، یہ جو یورپ کے لوگ مجلس سن رہے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنی زندگی کو مکس نہ کرو، کیونکہ اس میں کتے کا نقصان نہیں ہے، تیرا نقصان ہے. یہ چیلنج ہے میرا، جس چیز کو اسلام نے حلال کیا آپ میڈیکلی اس کو حرام ثابت کرو، اور جس اس چیز کو اسلام نے حرام کیا میڈیکلی اسے حرام ثابت کرو. امپاسبل ہے کہ آپ کر سکیں. انگلینڈ میں، یورپ میں جہاں لوگ کتے رکھتے ہیں وہاں لوگوں کو ویکسین لگائی، بتایا نہیں جاتا یہ ویکسین ہم کس چیز کی، وہ کتوں والی ویکسین ہوتی ہے، کیونکہ جو کتے کے ساتھ رہتا ہے اس کے اتنے اسٹرانگ جراثیم ہوتے ہیں. میں نے کہا نا کہ کیوں وہاں پر سب سے زیادہ کینسر ڈنمارک میں، سب سے زیادہ خودکشی جاپان میں، مشین کی لائف، بہترین لائف اسٹائل ان کے پاس ہے، لیکن سب سے زیادہ بیماریاں ان کے پاس کیوں ہیں؟ کیونکہ جو اسلام کا لائف اسٹائل جو خدا تجھے دے کر گیا تھا کہ فرمایا امریکہ میں سب سے زیادہ وائرس آیا، لوگ مرنے لگے. تحقیقی لوگ کیوں مر رہے ہیں؟ تو پتہ چلا یہ مرغیوں کی وجہ سے مر رہے ہیں. اچھا بھائی مرغی کی وجہ سے لوگ کیوں مر رہے ہیں؟ جب انہوں نے ریسرچ کی، کہا ان کے گوشت میں بیکٹیریا حد سے زیادہ ہے. پھر ریسرچ ہوئی بیکٹیریا حد سے زیادہ کیوں ہے؟ کہا کیونکہ ایک شاٹ میں مرغی کو گردن کو ذبح کر دیا جاتا ہے. جب ذبح کر دیا جاتا ہے تو اس کا خون جو ہے، جب آدمی سانس لیتا ہے نا تو یہ پھیپھڑے میں سکنگ پاور ہوتا ہے، یہ خون کو دوڑاتا ہے. اور جب مرغی کی گردن ذبح کی جاتی ہے تو دماغ سے تعلق ختم ہو جاتا ہے. جب دماغ سے تعلق ختم ہو جاتا ہے تو گوشت میں سکنگ پاور آتا ہے، تو گوشت جتنا خون ہے اسے سک کر لیتا ہے اپنے وجود کے اندر. تو سارے بیکٹیریا کس میں چلے جاتے ہیں؟ گوشت میں چلے جاتے ہیں، تبھی لوگ بیمار ہوتے ہیں. پھر انہوں نے کہا ہم اس کا حل کیا ڈھونڈیں؟ حل یہ ملا کہ مرغیوں کی گردن کو سی، انہوں نے لفظ لایا سی، جس طرح سی لکھی جاتی ہے نا، مرغیوں کی گردن کو سی ٹائپ میں کاٹو، جس طرح اسلام. اب یہ نہیں کہیں گے ایسے کاٹو جیسے مسلمان کاٹتے ہیں، ان کو پتا ہے اگر یہ کہیں گے تو اسلام کی حقانیت ثابت ہو جائے گی. کیسے کاٹو جیسے سی، کیونکہ جب سی کی طرف کاٹتے ہو نا اس کا تعلق ابھی دماغ کے ساتھ ہوتا ہے، خون پورا باڈی سے باہر چلا جاتا ہے اور وہ جو بیکٹیریاز ہیں وہ اس کے گوشت میں نہیں جاتی. تو اللہ تو انسان کی بہتری چاہتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کتے سے نفرت کرو، اگر نفرت ہوتی تو کیوں کہتا کتا بہترین حارس ہے. اپنی گھروں کی حفاظت کے لیے، اپنی بھیڑ بکریوں کی حفاظت کے لیے انبیاء کتے رکھتے تھے، لیکن کتے کو کتے کی جگہ پہ رکھو، انسان کو انسان کی جگہ پہ رکھو. جملہ میں نے بڑا کہا، کتے کو کتے کی جگہ پہ، انسان کو انسان کی جگہ پہ، عالم کو عالم کی جگہ پہ، جاہل کو جاہل کی جگہ پہ، عادل کو عادل کی جگہ پہ، ظالم کو ظالم کی جگہ پہ، معصوم پہ معصوم کی جگہ پہ. یہ نظام ہے. وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ. اب کچھ چیزیں ممبر سے بہت مشکل ہوتی ہیں بیان کرنا، لیکن رونا آتا ہے اپنی جنریشن پہ کہ اس ینگ جنریشن نے، اور ایک تمہاری نسل ہے جو بوڑھی ہو گئی، اس نے وقت گزار دیا 90s اور 80s والے، لیکن جو 30s میں ہیں، 25 کے ہیں، 16 کے ہیں، وہ جنریشن در بدر ہے. اسے کوئی روٹس نہیں دیے جاتے، سوچ نہیں دی جاتی. کیوں؟ وہی فکر شیطانی ایک محور مال کو بناتا ہے، محور انسان کو بناتا ہے. اب یہ انسان کی محوریت جو ہے نا، اس کے بڑے شعبے ہیں. کہ میں نے کہا کہ امام خمینی نے کہا کہ امریکہ سب سے بڑا شیطان ہے. کیوں؟ یہ بتوں کو کریٹ کرتا ہے. محوریت انسان کو یہ اسٹار بناتا ہے. اب دنیا میں دیکھو، ایک گویا، ایک ایکٹر، ایک ایکٹریس، اس کے ملینز فالوور ہیں، لوگ جان دیتے ہیں ان کے پیچھے. محور خدا نہیں، محور انسان ہے. وہ فٹ بالر ہیں، وہ کرکٹر ہیں، وہ فلم ایکٹر اور اسٹار ہیں، ان کو محور بنا دیا. اور صرف وہ نہیں، وہ تو چلو ان کی بات ہے، ہم اپنے اندر آتے ہیں. جب تو شخصیتوں کو محور بناتا ہے، جب تو مولویوں کو محور بناتا ہے، یہ محوریت اگر میرے اندر بھی آ جائے نا، یہ وہی شرک ہے. مثلا کوئی محمد علی مرزا کو محور بنا رہا ہے. آج کل ایک خاتون کا فون آیا کہ مولانا اس نے محور بنا دیا اس کو،
اب کچھ چیزیں شیعوں کی مانتا ہے، کچھ میں مکس ہو گیا، عقائد میں مکس ہو گیا. میں کئی بار اس منبر سے محمد علی مرزا کی تعریف بھی کی، مولانا طارق جمیل کی تعریف بھی کی، لیکن محور نہیں بناؤ. اگر کوئی اچھی چیز ہے لو، جب محور بناؤ گے تو شخصیت پرست بن جاؤ گے. کوئی بھی مولوی معصوم نہیں ہے، یاد رکھنا. شیعہ کے بڑا سا بڑا مولوی ہو، بڑے سے بڑے مدرسے چلانے والا ہو، اگر تم نے اس کو محور بنا دیا، کل وہ غلطی بھی کرے گا، تم شخصیت پرستی میں چلے جاؤ. یہ جو لفظ ہے نا فالوور، یہ تجھے مشرک بنا دیتا ہے. تجھے فالوور بس پروردگار عالم کا بننا ہے، تجھے فالوور بس اہل بیت کا بننا ہے. عارف کاظمی کون ہوتا ہے، فلاں مولوی کون ہوتا ہے. یہ جھگڑے ہمارے، یہ بھی شیعہ آپس میں لڑ رہے ہیں. جب کہتے فلاں مولوی نے بات کی، میں اس کا فالوور ہوں، میرے سامنے اس کے خلاف کیوں بات کر رہے ہو؟ بھائی کوئی معصوم ہے کہ کوئی اس کے خلاف بات نہیں کر سکتا؟ کیا کوئی آیت اتری ہے اس کے اوپر ہم خلاف بات نہیں کر سکتے؟ جب میں شخصیت پرست بن جاتا ہوں، بالکل اسی طرح وہ ایک ایکٹر کا فالوور ہے تو ایک مولوی کا فالوور ہے. کہ مولانا یہ تو دین اور قرآن کے، ہاں بیس اچھا ہے لیکن شکل شیطان والی ہے. بیس قرآن کا حدیث کا ہے لیکن محور اس کو نہ بنایا کرو. کیونکہ شخصیت پرستی میں جب تو چلا جاتا ہے نا، پرستش بس پروردگار عالم کی ہے. آج یہ جو ڈیویژن ان جوانوں، وہ پریشان ہے ہر جوان کے، مولانا کس طرف جاؤں؟ 10 قبلے بن چکے ہیں ہمارے، کس کو فالو کروں، کس کی سنوں؟ یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے. تو اللہ نے عقل دی ہے، محور خدا کو بناؤ. جو حق کی بات کرے حق کی بات کو لے لو، جو باطل کی بات کرے اسے چھوڑ دو. انسان جائز الخطا ہے، خطا ہر کوئی کر سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اتنا ایکسٹریمزم میں نے بعض لوگوں کو، بعض فالوورز میں دیکھا ہے، حد سے زیادہ ایکسٹریمزم ہے، حد سے زیادہ انتہا پسندی ہے. یہ انتہا پسندی انسان کو تباہ کر دیتے. جوان کبھی بھی کسی بھی تنظیم میں کام کرو لیکن انتہا پسند نہ بنو، اخلاق کے دائرے میں رہو، نقد پذیر بنو. اگر کوئی تمہارے اوپر اعتراض کرتا ہے، مومن کا آئینہ ہے، جو اپنا آئینہ نہ رکھے وہ مومن کیسا ہے؟ اگر کوئی تمہیں اپنی برائی بتا رہا ہے، ہمارے استاد اخلاق نے کہا تھا کہ بیٹا بتا تمہارا کوئی آئینہ کون سا ہے؟ تم نے حدیث میں کوئی آئینہ نہیں. تو پھر تم کیسے اخلاق میں جب تمہارا آئینہ ہی نہیں ہے؟ شوہر کو کہتا ہوں اپنا آئینہ بیوی کو بناؤ، بیوی کو کہتا ہوں اپنا آئینہ شوہر کو بناؤ، بیٹے کو کہتا ہوں اپنا آئینہ باپ کو بناؤ، باپ کو کہتا ہوں اپنا آئینہ بیٹے کو بناؤ. واللہ اس گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا کہ ایک رات صرف شوہر بیٹھ کے بیوی سے نہ پوچھے. یہ تکبر ہے نا، امام المستکبرین ہے شیطان. بیوی سے پوچھو، ہاں بیوی سے پوچھ کہ اسے تمہاری کون سی عادت اچھی نہیں لگتی. لکھ پھر قلم کے ساتھ اس کاغذ پہ لکھ کہ میری یہ عادت میری خاتون، میری زوجہ کو اچھی نہیں لگتی. اور خاتون تم بھی بیٹھ جاؤ اور اپنے شوہر سے پوچھ کہ میرا کون سا اخلاق، میری کون سی عادت آپ کو اچھی نہیں لگتی. جب اس طرح کانٹوں کو نکالتے جاؤ گے نا تو پھر گھر گل و گلزار بن جائے گا. ہاں آج تم نے زحمت کی بیٹے سے پوچھو کہ میرے لال میری کون سی عادت تمہیں اچھی نہیں لگتی. اس بیٹے نے زحمت کی کہ باپ سے پوچھے بابا میری کون سی صفت آپ کو اچھی نہیں لگتی. واللہ جب احادیث معصوم پڑھتا ہے انسان حالت تعجب میں، فرط تعجب میں پریشان ہو جاتے ہیں. معصوم اپنے چاہنے والے سے پوچھ رہے ہیں بتا علی کی کون سی چیز تجھے اچھی نہیں لگتی. معصوم امام پوچھ رہے ہیں. کیا اس غریب خاتون کا واقعہ نہیں سنا جس کے گھر میں تندور جلاتے ہیں، اس کے بچوں کو اپنے کاندھوں پہ سوار کر کے علی چلا رہے ہیں. اللہ بھی تب راضی ہوتا ہے جب تیرے گھر والے تجھ سے راضی ہوتے ہیں، جب تیرے بچے تجھ سے راضی ہوتے ہیں. لیکن جو انسان گھر میں جائے اور بچے باپ کو دیکھ کے بھاگ جائیں، یہ بھی ایک شمر ہے. ہاں بھائی، جب اہل بیت حدیث قصہ پڑھ رہا ہے کہ انی اشم عندک رائحۃ جدی، اللہ اکبر، کہ نانا کی خوشبو آ رہی ہے، بھیا کی خوشبو آ رہی ہے، علی کی خوشبو آ رہی ہے، جن کے گھروں میں محبت اتنی تھی. لیکن آج ایک ہے ادب، ایک ہے اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے بیٹا دور ہو جاتا ہے. بیوی شوہر کی بد اخلاقی، کبھی شوہر تنگ آ جاتا ہے. گھروں کو اہل بیت کے اخلاق سے سنوارو. براءت کرو، براءت. لعنت بھیج رہے ہو تو کمپلیٹ براءت کرو دشمن اہل بیت کے اخلاق سے. اور ولایت کا مطلب یہ ہے کمپلیٹ اخلاق علی کو اپنے گھروں کے اندر اپناؤ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہی چیزیں ہیں جو کربلا میں بھی نظر آتی ہیں. اہل بیت کی زندگی کو پڑھو گے تو انہی کی زندگی واقعاً لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے. ہمارے استاد بتاتے ہیں ایک مرتبہ گاڑی میں جا رہے تھے، محرم کے دن تھے، دوسری تیسری چوتھی محرم. ڈرائیور گاڑی میں بیٹھا اور ایران کا واقعہ کہا کہ اب ظاہر وہاں پہ جو گاڑی پہ بیٹھتے ہیں ایک آدمی، پھر آگے جا کے دوسرا تیسرا، اس طرح
ملٹیپل لوگ گاڑی میں بٹھا کے لے کر جاتے ہیں. ایک مرتبہ نہیں آپ پرائیویٹ ٹیکسی کرتے ہو، اس کا کرایہ زیادہ ہوتا ہے. ایک مرتبہ نہیں ایک روٹ پہ چل رہی ہے، آپ اس پہ چڑھ جاتے ہو. تو جیسے گاڑی پہ بیٹھا تو ڈرائیور نے مذاق میں کہا کہ آپ کو پرائیویٹ لے کر چلوں. تو اس بیچارے کا چہرہ کہہ رہے ہیں، میں نے کہا پرائیویٹ تو کافی مہنگی گاڑی پڑے گی. تو اس نے کہا نہیں مذاق کر رہا ہوں. تو اس نے کہا بندے خدا مذاق بھی کرنی، کوئی اچھی مذاق کرو. یہ کہتے میں تجھے آج مولا حسین کی مجلس سے فری میں لے کر جاتا ہوں، محرم کا مہینہ. کہا چلو پھر میں تجھے فری میں لے کر جاتا ہوں. کہ گاڑی میں جیسے جا رہے تھے تو کہاں جا رہے ہو؟ کہ مولا حسین کی مجلس پہ جا رہا ہوں. کئی بوڑھا رونے لگا. اس نے کہا کہ میں امام حسین کی مجلس کا جو نیاز ہوتا تھا میں اس کا باورچی ہوں، یعنی دیگوں کو پکانے والا تھا. لیکن ان دنوں میں میری ماں بڑی بیمار ہے، تو اس والدہ کی وجہ سے میں مجلس پہ جا نہیں پا رہا. مولا کی نیاز یعنی رو رہا تھا کہ میں حسین کی مجلس سے محروم ہو گیا. اس نے کہا تجھے ایک واقعہ سناؤں. کہاں؟ کہ ایک عالم مولا حسین کے حرم میں یعنی صحن کے باہر سو رہا تھا. اس نے خواب دیکھا کہ ایک جوان آتا ہے اور امام حسین کو دور سے سلام کرتا ہے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. جیسے سلام کرتا ہے تو کہتے ہیں خواب کے عالم میں نے دیکھا کہ حسین حرم سے باہر نکلتے ہیں اور اسے کہتے ہیں وعلیک السلام. حرم سے اپنی زری سے باہر آتے ہیں اور اس جوان کو کہتے ہیں وعلیک السلام، تجھ پر حسین کا سلام ہو. کہ یہ عالم خواب سے اٹھا اور پریشان، یہ کیسا خواب ہے؟ کہ خواب سے اٹھا اور 3 منٹ کے فاصلے پہ ایک جوان آیا، وہی جس کو خواب میں دیکھا تھا، اور اس نے دور سے امام حسین کو سلام کیا اور پلٹ کے جانے لگا. یہ دوڑا دوڑا گیا اور اسے پکڑا. کہ بتا تو صحیح تو کون ہے؟ کہ کیوں؟ کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ تو نے سلام کیا اور حسین نے تجھے سلام کا جواب دیا. کون ہے؟ کہاں سے آئے؟ اتنی جلدی میں کہاں جا رہا ہے؟ کہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، بہت بوڑھے ہیں. ایک مرکب ہے میرے پاس، پرانا زمانہ تھا، تو ایک دن ماں کو لاتا ہوں، ایک دن باپ کو لاتا ہوں. آج کے دن باری تھی میری ماں کی. باپ نے ضد کی کہ مجھے بھی حسین کے ہاتھ میں لے جا. میں نے کہا بابا باری امی کی، آپ کو کل لے جاؤں. کہا نہیں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آج رات میری زندگی کی آخری رات ہے. ماں سے ریکویسٹ کی اماں آپ رہ جائیں. بابا کو نہیں، مجھے بھی لگتا ہے میری زندگی کی آخری رات ہے. اب کہا کیسے کروں؟ لیکن والدین کی خواہش تھی. میں نے ماں کو اس مرکب پہ بٹھایا، اس سواری پہ بٹھایا، جو بھی سواری تھی، اونٹ تھا جو بھی تھا، اس سواری پہ بٹھایا اور باپ کو اپنے کاندھوں پہ بٹھایا. کل آیا حسین کی زری تک، ماں کو اتارا، باپ کو اتارا. انہوں نے زیارت کی لیکن مجھے جلدی جانا تھا، گھر بہت دور تھا، وقت نہیں تھا کہ اندر جا کے حسین کی کمپلیٹ زیارت کر سکتا. والدین کو کروائی. اب جلدی سے پلٹنے لگا تو میں نے یہاں حسین کو بس سلام کیا. اس نے کہا جو والدین کی تو نے خدمت کی ہے نا، حسین نے اپنی زری سے نکل کر تجھے تیرے سلام کا جواب دیا ہے. کہتا اس نے اس وقت گاڑی سے اتارا اور کہا بس آج میں کام نہیں کروں گا. کہاں جا رہے ہو؟ کہ اپنی ماں کی خدمت کے لیے جا رہا ہوں. یہ سیرہ اہل بیت ہے. کئی جوان تو مجلسوں میں آ رہا ہے، لیکن کیا تجھے اپنے ماں باپ یاد ہیں؟ صرف زندگی میں نہیں، مرنے کے بعد بھی. فرماتے جہاں جہاں تو محفل دعا میں جاتا ہے تیرا مرحوم باپ آتا ہے، تیری مرحومہ ماں آتی ہے. کہ کوفے کا شخص، یہ حسین کا اخلاق دیکھو. جب تجارت پہ جاتا ہے واپس آتا ہے، کوئی پیسہ کما کر نہیں آتا، نقصان سے واپس آتا ہے. گھر پہنچتا ہے، کہتا جب گیا تھا تو میری بیٹی نے کہا تھا بابا میرے لیے انگوٹھی لانا. گھر پہنچا اور یہی سوچتا ہوا جا رہا تھا جب بیٹی پوچھے گی تو جواب کیا دوں گا. دروازہ کھولا، بیٹی دوڑی دوڑی آئی اور آ کر میرے سینے سے لپٹ گئی. لپٹنے کے بعد پہلا سوال یہ کیا بابا کربلا گئے کہ نہیں گئے. بیوی کو بلایا، کربلا کیا ہے؟ کربلا کیا کہہ رہی ہے؟ کہ تجھے نہیں پتا؟ کہ نہیں پتا. کہ پورے کوفے میں اعلان ہوا ہے کہ ایک باغی ہے جس نے خلیفے کے خلاف قیام کیا ہے، جو بھی اسے مارنے جائے گا اسے انعام دیا جائے گا جب محور مال بن جائے. یہ لوگ ابن زیاد کے پاس ہے، ابن زیاد پیسے دو، ہم بھی کربلا جانا چاہتے ہیں. ابن زیاد نے کہا بیت المال خالی ہو چکا، کچھ بھی نہیں ہے. ابن زیاد اتنا تو دو ہم کربلا تک پہنچ سکیں. اس نے صرف ان کو ان کے گھوڑوں کا چارہ دیا. کہا پھر وہاں کیا دو گے؟ کہا وہاں جو کچھ ہے اسے جا کے لوٹنا. ایک ایک شہید کے جنازے کو 50 لوگ لوٹنے آئے تھے. جب محور مال بن جائے نا انسان، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، یہ وحشی بن جاتا ہے. کہا کہ میں چلا کربلا. بیوی نے کہا کچھ کما کے نہیں لایا. کہ جلدی جاؤ. کہ کافی دن ہو گئے. کہ کوئی بات نہیں، جاؤ، کچھ نہ کچھ تو تجھے ملے گا.
کا گھوڑے پہ سوار ہوا، دوڑا دوڑا کربلا پہنچا. جس دن پہنچا عاشورہ کا دن، جس وقت پہنچا عصر عاشور کا وقت، کد دیکھا لاشیں بکھری ہوئی تھیں. ایک شخص تھا جو گھٹنوں کے بل کھڑا تھا، اور جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا وہ نیزہ مارتا تھا، جس کے ہاتھ میں تیر تھا وہ تیر مار رہا تھا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ تلوار مار رہا تھا، جسے کچھ بھی نہ ملا نا وہ پتھر مار رہا تھا. مال ملے مال. بی بی سکینہ فرماتے ہیں مجھے لوٹ بھی رہا تھا، رو بھی رہا تھا. کہا لوٹ رہا ہے تو رو کیوں رہا ہے؟ اگر میں نہیں لوٹوں گا کوئی اور لوٹ کے چلا جائے گا. اس فکر سے اہل بیت تجھے برات جس کا محور مال بن جائے. کہا میں آگے پہنچا. اب جو دنیا کے بھور میں بہتا ہوا چلا جائے نا وہ گمراہ ہو جاتا ہے. جو دنیا کے لائف سٹائل میں اپنی زندگی کو گزارتا ہوا چلتا جائے، مرنے کے بعد پتا چلے گا میں نے زندگی تو جہالت کی زندگی گزاری تھی. اس نے کہا سب نے پتھر اٹھائے، میں نے بھی پتھر اٹھائے. آگے بڑھا، مارنا چاہا تو اس نے مجھے دیکھا. کہ جب دیکھا چہرے پہ عجیب سا نور تھا، ماتھوں پہ سجدے کا نشان تھا. فوراً ذہن میں خیال آیا کہیں تو کسی غلط آدمی کو تو نہیں مار رہا. فکر انسان کو روک دیا. انسان جب فکر کرے گا نا تو جملے ادا کر رہا ہے. مسلمان وہ جملے کون سے ہیں؟ جس مسلمان نے فکر نہ کی وہ قاتل حسین بنا تھا، جس نے فکر کی وہ اور بنا تھا. تو ایک مرتبہ میں نے پتھر پھینکا، میں نے کہا پوچھ تو لوں ہے کون. آگے بڑھا، میں نے کہا السلام علیکم ایھا الشیخ الکبیر، اے بوڑھے تجھ پر میرا سلام. کا اتنا کہا اور ان کے چہرے اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی. کہا وعلیک السلام، بتا تو کون ہے جس نے آج مجھے سلام کیا ہے؟ اب سمجھ آتا ہے میرے چوتھے امام کا جملہ کہ کثرت سے میرے بابا کو سلام کیا کر. تو کہتے میں نے کہا کیوں مسلمان کو سلام نہیں کرتا؟ کہ دیکھ بھی رہا ہے آج مجھے کس نے مسلمان سمجھا ہے. اس طرح مسلمان کو تیر مارے جاتے ہیں. میں نے کہا آپ ہیں کون؟ کہا کہ تیرے نبی کا نواسا حسین، فاطمہ کا لال حسین ہوں. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا اور یہ حسین کا چاہنے والا تھا. جب یہ منظر چاہنے والا سوچتا بھی ہے نا کہ میں نے پتھر اٹھایا تھا حسین کو مارنے کے لیے، اور جب مولا کے لشکر میں آیا نا کہہ رہا تھا مولا اے کاش آنکھیں میں اندھا ہوتا، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہ دیکھتا، اے کاش ہاتھ کٹ جاتے میں آپ کے گھوڑے کی لگام کو نہ پکڑتا. اس نے کہا مولا اے کاش ہاتھ کٹ جاتے میں پتھر نہ اٹھاتا. واللہ مجھے پتا نہیں تھا آپ کربلا میں لمبے سفر سے آ رہا ہوں، مجھے کچھ پتا نہیں. اس نے تلوار نکالی، مولا اب آپ کا دفاع کروں گا. امام نے پیار سے کہا کہ واپس چلا جا. مجھے نہیں پتا حسین نے کیوں کہا، لیکن شاید اس لیے کہا کہ واپس چلا جا، بھی میری بہنیں بازاروں میں آنے والی ہیں. کہ مولا اس حال میں آپ کو دیکھ کے واپس چلا جاؤں؟ پر میں ہاں واپس چلا جا، تیرا نام شہداء کربلا میں نہیں ہے. میں نے کہا مولا تھوڑی دیر اپنے پاس بیٹھنے دیجئے. امام نے کہا نہیں جلدی واپس چلا جا. مولا اتنی جلدی کیوں ہے؟ کہا جلدی حدود کربلا سے نکل جا، اگر اس حال میں مجھے مرتا ہوا دیکھو گے جہنمی بن جاؤ گے. میں نہیں چاہتا تو جلدی نکل جا، تمہارا نام شہداء میں نہیں ہے. کہا حکم امام تھا، تعمیل حکم کرتے ہوئے روتا ہوا پلٹا. تھوڑا دور ہوا، حسین نے کہا ذرا ادھر تو آ. واللہ ایسا امام خدا نے تجھے دیا ہے، کائنات پہ کسی کو ایسا امام نہیں دیا. کہ قریب آ، کا خوشی سے دوڑا ہوا آیا، شاید حسین نے مجھے اذن جہاد دے دیا کہ لڑو میری حفاظت میں. کہ جب قریب پہنچا نا، اپنے زخمی ہاتھوں کو حسین نے اٹھایا جو خون سے رنگین تھے، اور بڑی زحمت سے حسین نے اپنی انگلی سے ایک انگوٹھی لگائی اور کہا میرے قریب آ، اور یہ انگوٹھی حسین نے میرے ہاتھ پہ رکھی. کہا مولا یہ کیا ہے؟ فرمایا جب سفر پہ گیا تھا تیری بیٹی نے تجھ سے انگوٹھی مانگی. ارے جسے تیری بیٹیوں کی پرواہ ہے، اس دن کی کربلا میں حسین نے آج کی تیری پرواہ کی تھی. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، خرجت لاصلاح امت جدی، میں اصلاح کے لیے نکلا. کہا یہ انگوٹھی لے کر جا، سفر پہ گیا تھا تو بھول گیا تھا، حسین نہیں بھولا.
کہا جب انگوٹھی بیٹی کو دینا تو یہ کہنا جسے مارنے گیا تھا وہ باغی نہیں تھا، وہ نمازی تھا۔ میرے عزیز ایک انگوٹھی حسین نے دے دی، لیکن جب مختار نے اس ظالم سے پوچھا بتا تو نے کیا لوٹا تھا؟ کہ مختار جب میں کربلا کے میدان میں پہنچا ہر چیز لٹ چکی تھی، خیمے لٹ چکے تھے، اور پھر میں حسین کے جنازے پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کوئی زرہ لے گیا، کوئی کمر بند لے گیا، کوئی حسین کے بدن کا پیراہن لے گیا، مختار کچھ بھی نہیں بچا تھا، کیا لوٹتا؟ ایک مرتبہ نگاہ حسین کی انگوٹھی پہ پڑی، لوٹنے والے اتنے تھے، میں نے کہا میں نہیں لوٹوں گا کوئی اور لوٹ لے گا۔ اب امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو شہید پر جس کی انگلیاں کٹی ہوئی تھی، کہ میں نے حسین کی انگلی کو کاٹ لیا اور انگوٹھی کو اتار لیا۔ دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں اپنے آقا کو۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، سب مل کے وعلی اولاد الحسین بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، سب مل کے وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن، بلند آواز سے وعلی اصحاب الحسین وعلی علی ابن، میرا سلام ہو سکینہ کی یتیمی پہ، جب سکینہ یتیم ہوئی تو 4 برس کی تھی، آج امام زمانہ کی یتیمی کا دن، جب امام زمانہ یتیم ہوئے تو 5 برس کے تھے، میں کہوں گا مولا آپ بھی یتیم ہوئے، سکینہ بھی یتیم ہوئی، لیکن مولا جب آپ یتیم ہوئے کسی نے تماچے نہیں مارے، کسی نے تادیاں نہیں مارے، لیکن جب سکینہ یتیم ہوئی رو کر کہتی تھی بابا تو نے کہا یتیموں کے ساتھ وہ پیار کیا جاتا ہے، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیر جاتے ہیں، لیکن بابا میں جب سے یتیم ہوئی اور شمر نے مجھے تماچے مارے، رسول خدا کی حدیث مسلمانوں کبھی بھی حیبہ کو بھی منہ پہ نہ مار کرو، لیکن مسلمانوں نے نبی کی نواسیوں کو منہ پہ مارا۔
تاریخ میں دو حسن، پہلے حسن کو جب زہر دیا جگر کے ٹکڑے باہر آئے، لیکن جب امام حسن عسکری کو زہر ملا، یہ زہر ایسا نہیں تھا کہ اسی وقت مولا شہید ہوتے، اس زہر نے آہستہ آہستہ مولا کے بدن پہ اثر کیا۔ جب 4 ربیع الاول آئے، مولا کی حالت تھی کہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ معصوم جب بیٹھ کے نماز پڑھے تو سمجھو بڑی تکلیف ہے۔ جب بی بی زینب نے سنت نماز بیٹھ کے پڑھی، امام سجاد نے پوچھا تھا پھپھی اماں کیا تکلیف، لیکن یہ امام معصوم ہے، واجب نماز بیٹھ کے پڑھ رہے، لیکن وہ حالت ہوئی کہ آخری دن اب امام بیٹھ کے نہیں لیٹ کے نماز پڑھنے لگے، اب اٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ غلام کو کہا مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی دے دے۔ جب غلام پانی لے کر آیا، ایک مرتبہ پانی کو دیکھا، کربلا کی طرف رک گیا، میرا سلام ہو، او میرے پیاسے بابا حسین۔ کسی بھی معصوم نے شہادت کے وقت پانی نہیں پیا، حسن نے بھی پانی نہیں پیا تھا۔ غلام کہتا ہے مولا کی روح برباد کر گئی۔ سنت معصومین، جب کسی معصوم کا انتقال ہوتا تھا، بیٹا بابا کا سر اپنی گود میں لیتا تھا۔ جیسے 11ویں امام شہید ہوئے، امام زمانہ نے بابا کا سر گود میں لیا، اسی طرح امام جواد کا سر بھی مولا نے گود میں لیا، امام موسیٰ کاظم کا سر امام علی رضا نے گود میں لیا، امام جعفر صادق کا سر امام موسیٰ کاظم نے گود میں لیا۔ لیکن میں قربان سید الساجدین پہ، جب حسین کا سر زمین کربلا پہ آیا، وہ نہ بھائی موجود نہ بیٹا موجود، جب زینب گودی قتلگاہ میں آئی کہ کہاں ہے میرے حسین کا سر، ایک مرتبہ نگاہ نو کے نینا پہ پڑے۔ میں قربان امام زین العابدین، امام زمانہ آپ نے غسل دیا، آپ نے کفن دیا، بڑی شان سے میرے 11ویں امام کا جنازہ اٹھا، بڑا مجمع تھا جنازے میں، یہاں تک کہ مارنے والا بھی جنازے میں موجود، بڑی شان سے بیویاں جنازے میں گئی، جنازے کو دفن کر کے گھر میں آ گئی۔ لیکن میں کہوں گا جب زینب کربلا سے او مدینے واپس آئی، رباب کہہ رہی تھی مدینے جا کر کیا کروں گی، او میں صغرا کو کیا جواب دوں گی، لیلا کہہ رہی تھی میرا اکبر، زینب کہہ رہی تھی میرا حسین۔ جب کربلا سے پلٹ کے مدینے واپس گئے، یہ بی بی سب سے پہلے نانا کے روزے پہ گئے، ایک مرتبہ نانا کی قبر کو دیکھا، او نانا بڑی دور سے آئی ہو، پوچھو گے نہیں زینب کیا لائی ہو، ایک مرتبہ حسین کا کرتا نکالا، او نانا تیری امت نے بڑا اجر ادا کیا، او نانا میری چادر چھینے، ایک مرتبہ قبر میں زلزلہ آیا، سنو گے زینب نے کیا کیا، ایک مرتبہ
تجھے امام زمانہ کی یتیمی کا واسطہ پروردگار ہمارے مولا اور آقا امام کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے اوان و انصار میں شریک فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہم سب کو سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، پروردگار ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما، ہمارے قبر و برزخ کے سفر کو آسان فرما، ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما، جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک